السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ خلیجی ملک کی سرکاری خبررساں ایجنسی کے ایک سرکاری بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات اور مصر کے صدور آج منگل کو مصر میں دنیا کے سب سے بڑے سمندری ہوا کے منصوبوں میں سے ایک کی ترقی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ خبررساں ایجنسی وام کے مطابق مفاہمت کی یادداشت پر متحدہ عرب امارات کی قابل تجدید توانائی فرم مصدر کے درمیان مصر کے اہم قابل تجدید توانائی کے ڈیولپر انفینٹی اور حسن عالم یوٹیلیٹیز کے ساتھ مشترکہ منصوبے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ مصر نے قابل تجدید توانائی کے اثاثوں کے ایک پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کی ہے جس کی مجموعی قیمت $20 بلین سے زیادہ ہے اور اس کی مجموعی صلاحیت GW15 سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیا منصوبہ اس کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا۔ گلوبل وارمنگ سے لڑنے کے لیے پالیسیوں کو غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ مصر کے صدر نے مشرق بحر روم اور مشرق وسطی کے موسمیاتی تبدیلی کے اقدام کے تازہ ترین اجلاس میں اصرار کیا ہے۔ شرم الشیخ میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے موقع پر گروپ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عبدالفتاح السیسی نے کہا کہ سائنسی برادری اس اقدام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے جس نے اسے دوسری تنظیموں میں سے نمایاں کیا ہے۔ ان کے الفاظ کی بازگشت خطے کے دیگر رہنماؤں نے بھی سنائی جنہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں بات کی جو پہلے ہی ان کے ممالک پر پڑ رہی ہے۔ امریکہ میں اوسط مدتی انتخابات کے لیے ووٹنگ آج شروع ہو گئی ہے جہاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ امریکی رائے دہندگان اپنی رہائشی ریاستوں میں گورنر اور دیگر مقامی عہدوں کے ساتھ ساتھ اسمبلی کی 435 نشستوں اور سینیٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں کے لیے ممبران کا انتخاب کر رہے ہیں۔ حالیہ سروے رپورٹوں کے مطابق ریپبلکن پارٹی کانگریس کی زیر شاخ میں اکثریت حاصل کر لے گی، تاہم بالائی شاخ یعنی سینیٹ میں اکثریت کس کے پاس ہوگی یہ بات تاحال غیر واضح ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حالیہ پارٹی اجلاس نیو یارک میں کیا۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتخابات ہماری زندگی کے اہم ترین انتخابات ہیں۔ دوسری طرف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا آخری اجلاس اوہیو میں کیا۔ اجلاس سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم سینیٹ اور اسمبلی کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کو گزشتہ ہفتے ہوئے پارلیمنٹ انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ لیکوڈ پارٹی کے ایک بیان کے مطابق نیتن یاہو کی جیت کے 6 روز بعد جو بائیڈن نے فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اسرائیلی الیکشن میں 32 سیٹیں لینے والے لیکوڈ پارٹی نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے گفتگو کے دوران نیتن یاہو سے کہا ہم بھائی ہیں، ہم مل کر تاریخ بنائیں گے۔ اسرائیلی چینل 13 کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسرائیل کے ساتھ میری وابستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میرے دوست، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بیان کے مطابق نیتن یاہو نے جو بائیڈن سے کہا ہم مزید تاریخی امن معاہدے حاصل کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے زور دیا ہے کہ ایران کی دھمکیاں علاقائی دائرہ کار سے تجاوز کر گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں دنیا میں ایران کے خطرات سے نمٹنے کے طریقے کو بدلنا چاہیے۔ انہوں نے مصر کے شرم الشیخ میں منعقدہ COP27 موسمیاتی کانفرنس کے موقع پر ایک نیوز پورٹل کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ایرانی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے منظم انداز میں کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایرانی عوام تہران حکومت پر پابندیوں سے متاثر نہ ہو۔ جرمن حکومت کے ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ نئی پابندیوں کے پیکج کے نفاذ کے لیے کام جاری ہے۔ نائجیرین سینٹر فار ڈیسیزز کنٹرول کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں خاص طور پر شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب کے بعد ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ نائجیریا میں ہیضے کی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 382 ہو گئی ہے۔ نائجیرین سینٹر فار ڈیسیزز کنٹرول کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں خاص طور پر شدید بارش سے آئے سیلاب کے بعد ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوری سے اب تک 11,820 افراد میں ہیضے کی تشخیص ہوئی ہے اور اس وبا سے جان کی بازی ہارنے والے افراد کی تعداد 382 ہو گئی ہے۔ ہندوستان اور روس یوکرین میں جنگ کے ساتھ ساتھ مخصوص علاقائی خدشات کے درمیان مجموعی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ حکومت نے آج ایک بیان میں کہا کہ وزیر خارجہ جے شنکر نے آج ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب لاروف سے ملاقات کی۔ جے شنکر نے یوکرین روس جنگ پر آج کہا ہندوستان بات چیت کی طرف واپسی کا سختی سے اعادہ کرتا ہے۔ جہاں بین الاقوامی صورتحال کا تعلق ہے، کووڈ کی وبا کے پچھلے چند سالوں مالیاتی دباؤ اور تجارتی مشکلات اس نے عالمی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب ہم اس کے سب سے اوپر یوکرین کے تنازع کے بیچ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلی کے زیادہ بار ایسے مسائل بھی ہیں جن دونوں کا ترقی اور خوشحالی پر اثر انداز ہوتا ہے۔
سعودی عرب کی کابینہ نے ہر طرح کے سنگل انٹری وزٹ ویزوں کے قیام کی مدت 3 ماہ کر دی ہے، جبکہ ٹرانزٹ ویزے کے لیے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منگل کو ریاض کے قصر الیمامہ میں کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سعودی کابینہ نے اجلاس کے دوران 9 فیصلے کیے، ان میں سے ایک کا تعلق سنگل انٹری وزٹ اور ٹرانزٹ ویزے سے ہے۔ کابینہ نے ٹرانزٹ ویزے کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ ٹرانزٹ ویزوں کی میعاد 3 ماہ ہوگی، تاہم کسی فیس کے بغیر 96 گھنٹے تک قیام کی اجازت دی جائے گی۔ ترمیم کے بموجب ٹرانزٹ ویزے کی میعاد 3 ماہ اور قیام کا مفت دورانیہ 96 گھنٹے ہے۔ سنگل انٹری فیملی وزٹ ویزا 30 دن کے لیے کارآمد ہے، جبکہ ملٹیپل انٹری ویزا 90 دن کے لیے مؤثر ہوگا۔ سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ براہ راست سرمایہ کاری میں توسیع کا عزم ظاہر کرتے ہوئے وزیر سرمایہ کاری کو مفاہمتی یادداشت کا اختیار تفویض کیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس منگل کو ریاض کے قصر یمامہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہوا۔ شاہ سلمان نے اجلاس کے آغاز میں غنی کے صدر کے مکتوب سے کابینہ کے ارکان کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، مشترکہ عرب جدوجہد کے فروغ اور مختلف شعبوں میں عالمی تعاون کے استحکام کے حوالے سے خارجہ پالیسی کی تازہ صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا۔ سماجی رضاکارانہ اور انسانی خدمات کی ایجنسی معمر اور معذور افراد کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے اور انہیں عمرے کے مناسک کی ادائیگی میں آسانی کے لیے کوشاں ہیں۔ اس ایجنسی کے رضاکار ایک مربوط نظام کے تحت معذور افراد کو وصول کرتے ہیں اور انہیں مختلف کاموں میں آسانیاں فراہم کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ایجنسی کی نمائندگی جنرل ڈپارٹمنٹ برائے رضاکارانہ خدمات اور معذور افراد کے لیے جنرل ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں۔ رضاکار سفیروں کا اوقاف اور مسجد حرم کے شعبے تعلقات عامہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کو دنیا کے 10 سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنے کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اردغان نے ان خیالات کا اظہار صدارتی محل میں براہ راست لنک کے ساتھ حسن کیف ٹینل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر اردغان نے کہا، ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے، اسے عظمت و شان و شوکت دلواتے ہوئے دنیا کے 10 ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کی پولیس چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی پارٹی TRS کے ان الزامات کی تحقیقات جاری رکھ سکتی ہے کہ ان کے 4 MLA سے پارٹی بدلنے کے لیے رابطہ کیا گیا تھا۔ حریف BJP نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں غیر جانبدار ایجنسی جیسے کہ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت نے BJP کی درخواست پر سماعت کے دوران ریاستی پولیس کی تحقیقات کو روک دیا تھا۔ اب عدالت نے پولیس کی تفتیش پر روک ہٹا دی ہے۔ عدالت نے تلنگانہ راشٹر سمیتی یا TRS حکومت کو 18 نومبر کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت پر BJP کے خدشات کا جواب دینے کے لیے نوٹس بھی جاری کی ہے۔ عالمی سپر اسٹار اور یونیسیف کی خیر سگالی سفیر پرینکا چوپڑا نے اتر پردیش ریاست میں خواتین کے تئیں ذمہ دارانہ رویہ اور ان کی حالت میں بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی اتر پردیش حکومت کی تعریف کی ہے۔ یونیسیف کے ایک پروگرام کے لیے ریاستی دارالحکومت لکھنؤ پہنچی پرینکا سے جب اتر پردیش میں ہو رہی مثبت تبدیلیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دورے کے آخری 2 دنوں کے دوران میں نے یہاں ایک بڑی تبدیلی دیکھی ہے۔ در حقیقت اتر پردیش کو اس تبدیلی کی ضرورت تھی۔